بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز احترام طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر کی ویکینسیز وہ آ چکی ہیں، اور اسلامیات کے حوالے سے بھی ایک معقول تعداد کے حوالے سے ویکینسیز موجود ہیں میل اور فیمیل کے لیے۔ تو مارکیٹ کے اندر بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں، ان تمام کتابوں کے ساتھ ایک کتاب جس کو میں نے اعداد اور کمپائل کی ہے اس حوالے سے، تو وہ ہے سراج اسلامیات ماروزی۔ یہ لیکچرر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، اور انشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس اس کو پڑھیں گے، مجھے امید ہے کہ 80 نمبر کا جو لیکچرر کا پیپر ہے اس میں انشاءاللہ یہ کافی حد تک معاون ثابت ہوگی۔ اب اس کتاب کے جہاں تک کنٹینٹس کی بات ہے تو وہ میں اسٹوڈنٹس کے سامنے تھوڑے سے کنٹینٹس رکھ دیتا ہوں کہ جو آپ کا لیکچرر کا پیپر ہے، ظاہر بات ہے جو ایم اے اسلامیات کے آپ کے پیپر ہیں پارٹ 1 کے اور پارٹ 2 کے، تو وہاں سے یہ سارے سوالات آتے ہیں۔ جی کے ظاہر بات ہے 20 مارکس کا ہے، اور باقی جو 80 مارکس ہیں وہ آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے ہوں گے، اور اس میں قرآن مجید، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اور اس کے ساتھ تاریخ، سیرت، اور تاریخ اسلام میں تمام ادوار ہیں، اموی دور ہے، عباسی دور ہے، اور اس کے بعد کے ادوار ہیں، یہاں تک کہ بر صغیر کہ جو مسلم سلاطین کا دور ہے وہ بھی اس میں امپورٹنٹ ہے۔ پھر تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ کویسچنز آ سکتے ہیں۔ اسی طرح تقابل ادیان بہت عام ہے، اسلام اور سائنس، اور اسلام اور سائنس کے ساتھ اسلام کا معاشی نظام، اسلام اور تصوف۔ تو یہ وہ سارے کنٹینٹس ہیں جو آ سکتے ہیں، اور ہوتا نارملی یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ کسی مرتبہ ایگزامینر قرآن مجید سے زیادہ کویسچن لے لے اور سیرت سے کم لے لے یا تاریخ سے کم لے لے، اور کسی سال ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ویکینسیز آتی ہیں، پیپر ہوتا ہے، تو اس میں جو تاریخ کا پورشن ہے اس میں سے زیادہ کویسچن پوچھ لیے جاتے ہیں۔ کبھی اسلام اور سائنس کو ایگزامینر پریفر کر دیتا ہے اور وہاں سے زیادہ کویسچن لے لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ اسلام کے معاشی نظام سے زیادہ کویسچن لے لیتا ہے۔ تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں تو ان میں اگر دیکھا جائے جو پریویس پیپرز ہیں ان کی روشنی میں، تو قرآن مجید اور سیرت، ان کو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ پریفر کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو تیاری کرنی چاہیے تقابل ادیان کی اور اسلام اور سائنس کے حوالے سے، پرٹیکولرلی وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق مدرسے سے ہے، تو وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے، فقہ اور اصول فقہ کے حوالے سے اور تفسیر کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں جانتے ہوتے ہیں، اور ان کی ٹپس پر بھی ہوتی ہیں، ان کو وہ چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں، کتابوں کے نام بھی یاد ہوتے ہیں، لیکن جو تقابل ادیان کا پورشن ہے تو وہاں پہ وہ لیک کرتے ہیں۔ تو میں اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے ضرور کنسلٹ کروں گا کہ آپ تقابل ادیان کو سب سے پہلے کریں، اور اس کے بعد اسلام اور سائنس کے حوالے سے جو ریلیونٹ کویسچن ہیں ان کو کریں، پھر اسلام اور تصوف کے حوالے سے دیکھ لیں۔ تو یہ پورشن جب آپ کا کور ہو جائے تو اس کے بعد آپ پھر قرآن اور حدیث اور فقہ اور تفسیر کی طرف آئیں۔ اس کتاب کے اندر کچھ چیزیں آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی دی جائیں گی۔ قرآن مجید کا جو پورشن ہے تو اس میں نزول قرآن، آیات قرآن، تفسیر قرآن، جمع و تدوین قرآن کے حوالے سے جمع کیا گیا ہے۔ پھر حدیث کے حوالے سے حفاظت حدیث، احادیث کے جو مجموعے ہیں، تدوین حدیث، اقسام حدیث، اور اقسام جو کتب حدیث ہیں ان کی، اور مراتب ارباب حدیث، ان کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکی دور، مدنی دور، غزوات، سرایا، حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال، ملبوسات، اور انبیاء کرام علیہ السلام، ان ساری جو کنٹینٹس ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے سیرت کے پورشن کے بعد خلفاء راشدین کا پورشن بہت عام ہے، اور اس کے بعد امی دور ہے، بلکہ امی دور سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور پھر امی دور، عباسی دور، ہندوستان کی تاریخ اور تحریک پاکستان، اور پاکستان میں نفاذ اسلام کی تاریخ۔ تو اس حوالے سے جو کویسچنز ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ فقہ اور اصول فقہ کے کویسچنز کو بھی دیا گیا ہے۔ پھر تقابل ادیان ہے، اور تقابل ادیان میں ظاہر بات ہے جو آپ کے ریجن کے مذاہب ہیں، جن میں ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، سکھ ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو الہامی مذاہب ہیں جن میں اسلام کے ساتھ یہودیت اور عیسائیت ہے، زرتشت ہیں، کنفیوشس ہیں، تو
ان کو بھی آپ، اور پھر ان میں یہ ہے کہ ان کی بکس اور بکس کے ساتھ جو مختلف مذاہب کے جو ابتدائی لوگ ہیں، مثلاً گوتم بدھ ہے، اس کی جو سوانح عمری ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں، کنفیوشس کو دیکھ لیں زرتشت میں. تو یہ ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی کتابیں، تو کتابوں کے حوالے سے بھی ضرور سوال آتا ہے. اسلام اور سائنس کے حوالے سے جو مسلمان سائنسدان ہیں، پرٹیکولرلی جن کی طب میں خدمات ہیں اور طب کے بعد فزکس میں ہیں، کیمسٹری میں ہیں، بائیو میں ہیں، میتھ میں ہیں، تو ان کے آپ نوٹس بنا لیں. پھر عام مصنفین کی کتابیں بھی ہیں. اس کتاب کے اندر CSS اور PMS کے جو پریویس پیپرز ہیں آبجیکٹیوز کے، تو ان کو بھی اٹیمپٹ کیا گیا ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ آپ کو ہیلپ فل اور معاون ہوں گے. میں تیاری کے حوالے سے جو آخری بات عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ آپ اپنے نوٹس بنائیں. یہ کتاب بھی آپ کو ہیلپ فل ہے. آپ کے پاس دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی بھی پبلشر کی کوئی بھی کتاب ہے، آپ اس کو بھی سامنے رکھیں، اس کتاب کو بھی سامنے رکھیں، اور آپ جو MA اسلامیات کی بکس ہیں جو آپ کے پاس تھیں تو ان کو بھی آپ لے لیں. اگر نہیں ہے تو آپ پرچیز کر لیں. سب کو سامنے رکھ کے تو اس کتاب میں جو ترتیب دی گئی ہے اس کے اکارڈنگ آپ اپنے نوٹس بنا لیں. بے شک آپ کتابوں سے جتنا بھی کریم کر لیں، رٹا لگا لیں، تو آپ کو وہاں پہ جا کے بہت ساری چیزیں بھول جائیں گی. لیکن اگر آپ نے اپنے نوٹس بنائے ہوئے ہیں تو پھر انشاءاللہ چیزیں آپ کو نہیں بھولیں گی. اور جب آپ ایک سبجیکٹ کے متعلق آپ نوٹس بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے تقابل ادیان کے نوٹس بنا لیے، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹیچر کے پاس چلے جائیں اور اس سے ٹیسٹ جو ہے نا کنڈکٹ کروا لیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ دیں. جتنا آپ ٹیسٹ کے عمل سے زیادہ گزریں گے اسی طرح آپ کو یہ آبجیکٹیوز جو ہے نا وہ یاد ہوتے چلے جائیں گے. میں اس میں یہ بھی ضرور سجیسٹ کروں گا آپ کو کہ آپ تقابل ادیان سے شروع کریں، پھر اسلام اور سائنس کو لے کر آئیں، یا وہ ایریاز جو آپ کے ویک ہیں وہاں پہلے نوٹس بنائیں، اور جو آپ کی اسٹرینتھ ہے، جن ایریاز میں آپ کی اسٹرینتھ ہے تو ان کو آپ بعد میں تیار کریں. نارملی اسٹوڈنٹس یہ ہوتے ہیں کہ جن ایریاز میں وہ پہلے ہی بہتر ہوتے ہیں ان کو شروع میں تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا جو ویک ایریاز ہیں وہ پھر ہمیشہ ویک رہ جاتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.